آج ہم جدید تاریخ کے ایک سب سے بڑے سائنسی ذہن اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا نام جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل ڈالا۔ لیکن ان کے زندگی کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیے، ایک انسان کی اصل حد کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ کی پوری زندگی اس سوال کا ایک زبردست جواب ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 8 جنوری 1942 آکسفورڈ، انگلینڈ، یہاں اسٹیفن ہاکنگ کی پیدائش ہوئی۔ یہ اس سفر کا آغاز تھا جو آگے چل کر دنیا کو حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ بچپن سے ہی ان کی ذہانت تو غیر معمولی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسکول میں وہ کوئی بہت سنجیدہ طالب علم نہیں مانے جاتے تھے۔ ان کا دماغ کتابوں سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتا تھا کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں۔ لیکن جب وقت آیا تو ان کی اصلی ذہانت پوری طرح سے چمک اٹھی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فزکس اور پھر کیمبرج سے کاسمولوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کاسمولوجی یعنی علم کائنات، یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو کائنات کی شروعات، اس کے بننے کے عمل اور آخر کار اس کے مستقبل کا مطالعہ کرتی ہے، اور یہی فیلڈ ان کے شاندار مستقبل کی بنیاد بننے والی تھی۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایک ایسا چیلنج جو ان کی پوری زندگی کی پہچان بننے والا تھا۔ صرف 21 سال کی عمر میں سوچئے، جب ایک شاندار کریئر ابھی شروع ہی ہو رہا تھا، انہیں ALS یعنی موٹر نیورون نامی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور اس سے بھی زیادہ ہلا دینے والی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے پاس صرف 2 سال ہیں۔ ایک نوجوان جس کا ذہن ستاروں کی باتیں کرتا تھا، اسے زمین پر صرف 2 سال کا وقت دیا جا رہا تھا۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹروں، سائنس اور تمام پیشگوئیوں کو غلط ثابت کر دیا۔ انہیں 2 سال کا وقت دیا گیا تھا، مگر وہ اپنی تشخیص کے بعد پورے 55 سال زندہ رہے۔ 76 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے گئے اور انسانی ہمت کی ایک ایسی مثال قائم کر گئے جو شاید ہی کبھی بھلائی جا سکے۔ ان کا جسم تو کمزور پڑتا گیا، مگر ان کا ذہن، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو گیا۔ ان کا دماغ کائنات کے ان رازوں تک پہنچا جہاں پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ جسم ویل چیئر پر تھا، لیکن ذہن کہکشاؤں کی سیر کر رہا تھا۔ اور ان کے سائنسی کارنامے وہ تو بس کمال ہیں۔ بلیک ہولز پر انقلابی تحقیق، ہاکنگ ریڈیشن جیسا ناقابل یقین نظریہ، اور کائنات کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوگی اس پر گہری ریسرچ۔ اچھا، اب ذرا ہاکنگ ریڈیشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ بلیک ہولز، جنہیں ہم کائنات کی ہر شے نگل جانے والی چیز سمجھتے ہیں، وہ مکمل طور پر سیاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت ہلکی سی تابکاری خارج کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اربوں کھربوں سالوں میں وہ آہستہ آہستہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ سوچے تو ذرا، اس ایک خیال نے بلیک ہولز کے بارے میں سائنس کی پوری سمجھ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اسٹیون ہاکنگ صرف لیب میں کام کرنے والے سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک عالمی سٹوری ٹیلر بن گئے، جنہوں نے کائنات کے مشکل ترین راز لاکھوں عام لوگوں کے لیے آسان بنا دیے۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب A Brief History of Time یعنی وقت کی مختصر تاریخ، تاریخ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سائنسی کتابوں میں سے ایک بن گئی۔ اس کتاب نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو ہر گھر تک پہنچا دیا۔ اور جب بیماری نے ان سے بولنے کی طاقت بھی چھین لی، تب بھی وہ خاموش نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر سے بننے والی آواز کے ذریعے دنیا سے بات کرنا جاری رکھا، اور وہ روبوٹک آواز پوری دنیا میں ان کی ہمت اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کی پہچان بن گئی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ان کی وراثت صرف بلیک ہولز اور کائنات کے نظریات نہیں، بلکہ یہ ہمت، حوصلے اور انسانی جذبے کی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وہ خود کہا کرتے تھے، جسمانی کمزوری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اصل طاقت تو انسانی دماغ اور اس کے حوصلے میں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی اس ایک جملے کا زندہ ثبوت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ذہن کی پرواز کی کوئی حد نہیں۔